अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे दोस्त साफ़ी हैं जो वो मुज़फ़्फ़राबाद से यहाँ चकसवारी तशरीफ़ लाए हैं। उन्हें हम चकसवारी आमद पर खुशामदीद कहते हैं और उन्होंने आज चकसवारी प्रेस क्लब का दौरा किया है। तो यहाँ प्रेस क्लब के अंदर प्रेस क्लब चकसवारी के साबिक़ सदर जनाब मोहम्मद इकबाल ख्वाजा साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल प्रेस क्लब चकसवारी और मुअज़्ज़म अली चौधरी नायब सदर प्रेस क्लब चकसवारी भी मौजूद हैं। उनके साथ उनके दोस्त भी हैं। तो नाज़रीन, साफ़ी जो है वो मुल्क व कौम की खिदमत करता है और सहाफ़त को रियासत का चौथा स्तून भी कहा जाता है। तो ये नौजवान है, मैंने इनका जज्बा देखा है। अपनी ज़िंदगी में इन्होंने बड़ी जदोजहद की है और मैं ये समझता हूँ ये नौजवान है और सेल्फ मेड आदमी है। इन्होंने शोबा तालीम में भी नुमायाँ कारकर्दगी दिखाई है और बड़ी अच्छी अचीवमेंट है इनकी। नौजवान है, मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ इनके जज्बे से और इनकी खिदमत से। तो नाज़रीन सुनिए इनकी ज़बानी के एक अच्छे तालिब इल्म भी रहे हैं और एक अच्छे साफ़ी भी हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, आजकल चकसवारी के दौरे पर हैं। तो ये जो नौजवान है ये मुल्क कौम का सरमाया है और मुल्क कौम की मुस्तक़बिल जो दौर है वो इन्होंने संभालनी है। तो नौजवान ही मुल्क का सरमाया होते हैं और ये हमारे सहाफ़त के शोबे में भी बड़ी शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो अपना तारफ़ भी करवाएंगे और अपनी जो ज़िंदगी की उनकी मिशन है उसके वाले से भी गुफ्तगू करेंगे। जनाब फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़ैर आलम नाम है जी मेरा। रोज़नामा दुमेर और दुमेर डिजिटल से जो है मेरा ताल्लुक़ है और मुज़फ़्फ़राबाद सिटी से मैं आज चकसवारी आया था, जहाँ मैं ऑफिशियली विज़िट पे आया था। तो बाहर रास्ते से गुज़र मेरा हुआ और मैंने चकसवारी प्रेस क्लब का नाम देखा तो मैंने कहा चलें विज़िट कर लेते हैं। मुझे आइडिया नहीं था यहाँ इतनी मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे, बड़ा खुलूस बड़े एक जो है यहाँ पे मुझे मिला है और ये मैं याद रखूँगा, सारी उम्र याद रहेगा। क्योंकि ना ही आप मुझे जानते थे जो यहाँ पे लोग मौजूद थे और ना ही मैं इनको जानता था। एक बैठे हैं, तारफ़ करवाया है, इंट्रैक्शन हुई है, गपशप हुई है, तो बहुत मज़ा आया है उसके साथ ही। तो बाकी जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनको यही पैगाम है कि जो नौजवान हैं उनको जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उससे हटकर अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने घर वालों के लिए काम करना चाहिए और यही हमारे पास जो है जो हमें आगे भी काम आएगा और इससे ज़्यादा जो है मैं कुछ नहीं कह सकता यहाँ पे। मैं आपको चकसवारी प्रेस क्लब के सदर राजा निसार अहमद ख़ान, जनाब मोहम्मद इकबाल ख्वाजा साहब, साबिक़ सदर प्रेस चकसवारी, मुअज़्ज़म अली चौधरी नायब सदर प्रेस क्लब चकसवारी, पूरी टीम की जानिब से दिल की अथाह खुशामदीद कहता हूँ। और एक अपने तजर्बे की बुनियाद पर बात कहूँगा कि बहुत रिश्ते हैं, बड़े ताल्लुक़ व नाते हैं ज़िंदगी में, लेकिन सहाफ़त का एक ऐसा रिश्ता है जब सारे रिश्ते जवाब दे जाते हैं तो साफ़ी साफ़ी के साथ देता है। यह मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। देखें, आपको सहाफ़त से मोहब्बत है और आप ही सहाफ़त में एक बतौर साफ़ी मुल्क को कौम की खिदमत अंजाम दिया। आपने बोर्ड देखा है और आपने प्रेस क्लब तलाश कर दिया, ये मोहब्बत है। साफ़ी को साफ़ी से मोहब्बत होती है और जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो आप साफ़ियों की कदर करेंगे और साफ़ी आपकी कदर करेंगे। तो आप ज़रा बताएं, आपकी तालीम जो है वो इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की और उसके बाद आगे आपने हायर जो एजुकेशन हासिल किया माशाल्लाह, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं नाज़रीन को कि ताकि नौजवानों में एक जज्बा पैदा हो। बिल्कुल, मैंने जो मैट्रिक था मेरा वो चूँकि मैंने एडमिशन मुज़फ़्फ़राबाद में लिया था, लेकिन मैं मैट्रिक में एडमिशन लेते साथ ही मेरे भाई हैं लाहौर में होते हैं। तो बोर्ड है निज़ामुल मदारिस, बहुत बड़ा रियासती बोर्ड है पाकिस्तान का, अभी रिसेंटली बना है। तो उनके साथ मैं चला गया था, लाहौर शिफ्ट हो गया था। मैट्रिक जो एग्ज़ाम्स हैं वो मैंने मुज़फ़्फ़राबाद में ही दिए हैं, लेकिन तैयारी जो मैंने वो लाहौर में की थी। और उसके बाद फिर मैंने साइंस कॉलेज वहादत रोड लाहौर से अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट किया और एफएससी मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने अपना बीएस इंग्लिश लिटरेचर जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से कंप्लीट किया। रिसेंटली अभी मैंने कंप्लीट किया बीएस इंग्लिश में। और मुख्तलिफ ज़ाहिर सी बात है जब आप निकलते हैं फील्ड में निकलते हैं तो मुख्तलिफ आपको मुश्किलात होती हैं। उसके अलावा जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआएं थी और अल्लाह ताला के हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ास नज़र करम थी, जिस वजह से अल्लाह ताला ने आज इस मुकाम पर पहुँचाया है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे जज्बात का इज़हार किया और नौजवानों के लिए आप जो पैगाम दे रहे हैं ये बड़ा मुस्बत और बड़ा अच्छा पैगाम है। तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आप ये बताएं कि सहाफ़त में आने का कैसे शौक़ पैदा हुआ? सहाफ़त में इस तरह थे कि मेरे एक मामू थे, वो अभी गायब है। गायब में आप समझ गए होंगे, मैं आगे मज़ीद नहीं बताना चाह रहा। उनका था सहाफ़त के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ था।
ہم چھوٹے ہوتے تھے، وہ اخبارات کے ساتھ ان کا بڑا اچھا ریلیشن تھا، تمام اخبارات کے ایڈیٹرس کے ساتھ رپورٹنگ وہ بڑی اچھی کرتے تھے. تو وہ ان کو دیکھتے دیکھتے ہی ایک جذبہ پیدا تھا میرے اندر بچپن سے. لیکن چونکہ ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا مجھے ملا جس وجہ سے میں برابر آگے آ سکا، کیونکہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا، اتنی جان پہچان نہیں تھی. لیکن الحمدللہ وہی بات ہے کہ استقامت کے ساتھ آگے آئے ہیں، ٹھیک ہے، صبر کیا ہے، صبر کے ساتھ اپنے جذبے کو اپنے اندر ہی رکھا. لیکن جب ایک پلیٹ فارم مہیا ہوا ہے، ہمارے دوست ہیں انہوں نے اپنا لوکل چینل بنایا، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ڈبیٹ کو، الحمدللہ میں آل پاکستان ڈبیٹ کمپٹیشن کا پوزیشن ہولڈر ہوں، اور میں نے پہلی دوسری تینوں پوزیشنز لی ہوئی ہیں. یہ میرے لیے اعزاز ہے، میرے گھر والوں کے لیے، ہم سب کے لیے اعزاز ہے ایز اے کشمیری. تو وہاں سے وہ دوست ہیں میرے، زہیب علی قریشی ہیں، اسٹوڈنٹ ٹاک کے نام سے ان کا پیج ہے، کافی فالوورز ہیں. انہوں نے مجھے کہا یار آپ نا پروگرامس کیا کریں، آپ ہمارے ساتھ آئیں، میرے چینل پہ آئیں، آپ وہاں پہ پروگرام کیا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم پروگرام کر لیتے ہیں. تو وہ ایک ڈسکشن ہم کرتے تھے، ایسے ہی بیٹھتے تھے ایک جگہ پہ، کسی بھی ٹاپک پہ ہم ڈسکس کرتے تھے. تو وہ ہم دو بندے ہوتے تھے، ہم آپس میں ڈسکشن کرتے تھے. بڑھتے بڑھتے اس چینلز کو پذیرائی ملتی گئی، وقت کے ساتھ فالوورز بڑھتے گئے. اس طرح پھر میں نے کہا میں خود پروگرام ہوسٹ کروں. مجھے جذبہ آیا، پھر میں روزنامہ دمیل کے CEO ہیں راجہ امجد حسین صاحب، ان کے پاس گیا. وہ بھی مجھے ایک دوست ان کے پاس لے کے گئے. انہوں نے جب میں ان کو اپنا انٹرویو دیا، ابھی انہوں نے جب اپنا ڈیجیٹل چینل اوپن کیا تو میں نے ان کو اپنا انٹرویو دیا. انہوں نے کہا بچہ ہے اس میں تھوڑی سی ابھی ہے، نیا تھا. تو انہوں نے کہا ابھی تھوڑا سا ہے، لیکن آپ پریکٹس کرو گے، سیکھو گے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، آپ مزید آگے جاؤ گے. انہوں نے مجھے پلیٹ فارم دیا، اپنے ادارے کے ساتھ منسلک کیا. میں ان کا شکر گزار ہوں. اگر یہ پیغام، یہ انٹرویو میرا ان تک پہنچتا ہے تو میں سر آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک پلیٹ فارم دیا جس وجہ سے ہمیں آگے جو ہے لوگوں نے جانا پہچانا. تو یہ میری کہانی. ضرور آپ کا پیغام ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور یہ پیغام وائرل ہوگا اور دنیا دیکھے گی آپ کے اس پیغام کو. پیغام ہی ایسا ہے. تو آپ نوجوانوں کو بطور نوجوان صحافی کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ صحافت کو کس انداز سے اپنا اور کس طرح کی صحافت کریں جس سے ان کا وقار بلند اور صحافت جو ہے اس میں بھی وہ مقام پیدا کر سکیں اور صحافی کو جو درپیش مشکلات ہیں وہ بھی کم ہو سکیں؟ یہ دیکھیں، اس کے لیے میں سمپل سے ایک شعر ہے، اس پہ وہ ساری بات میری آ جائے گی کہ اٹھاؤ لاکھ دیواریں طلوع سحر تو ہوگی، یہ شب کے پاسباں کب تک نہ ہم کو راستہ دیں گے. ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے، وطن کے ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے. اور نوجوان سرمایہ ہیں، جیسے یہ نیشنز کے پلر ہیں، استاد ہے، صحافی ہیں، جتنے بھی شعبہ جات ہیں نیشنز کے پلر ہیں، ایسے نوجوان سرمایہ ہیں ہمارے. تو میں نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں اور اپنے حق سے پیچھے نہ ہٹیں. کیونکہ یہ دیکھیں نا، یہ تو سنت رسول بھی ہے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا. اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے علاقے کے لیے کام کریں. دیکھیں آج پلیٹ فارم اوپن ہے، ہر بندہ اپنا چینل بنا سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو وہ شوق ہے تو اس میں جس فیلڈ میں بھی نوجوان جا رہے ہیں تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں اور ظالم کے خلاف آواز بلند کریں اور جو مظلوم ہے ان کی آواز. ناظرین، ہم اس انٹرویو کو پینل انٹرویو کی شکل دیتے ہیں. تو پریس کانفرنس سواری کے سابق صدر موجودہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل محمد اقبال خواجہ صاحب جو اپنے معزز مہمان سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. جناب محمد اقبال خواجہ صاحب. جناب، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ تنظیمی طور پر کس تنظیم کو رن کرتے ہیں، اس لیے کہ آج کے زمانے میں تنظیم سازی سے وابستہ ہونا ایک بڑا کارنامہ ہوتا ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نوجوان ہیں اور کس تنظیم کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح ہے کہ 2013-14 کی بات کروں تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، ان کو میں سنا کرتا تھا. اور جب میں ان کو سنا کرتا تھا تو وہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. تو ان کو سنتے سنتے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا نالج بھی دیا، بڑے نالج والے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم دیا، بہت سی کتابیں لکھی. تو وہاں سے میری منہاج القرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی. تو ایسے کرتے کرتے میرے دوست احباب تھے منہاج القرآن کے، اور منہاج القرآن کی اسٹوڈنٹ ونگ ہے مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، جو اس کا مرکزی صدر، مرکزی پریزیڈنٹ ہوں مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کا. اور ہماری کشمیر کے ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں، ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں الحمدللہ ہماری ٹیم موجود ہے. اور اس میں ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، درود سرکل ہوتا ہے، قرآن سرکل ہوتا ہے، اسٹڈی سرکل ہوتا ہے، اور شب بیداری کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو میں تنظیم کو اس طرح رن کرتا ہوں کہ ایک جذبہ لے کے میں آیا تھا نا تنظیم کے اندر
کہ میرے پاس کشمیر کی ذمہ داری ہے. کشمیر سے مراد کشمیر کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں, میں ان کا ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے, صرف میری تنظیم کے نہیں. ابھی ریسنٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ معاملات ہوتے ہیں تنظیمات کے, یہ تھا کہ یہ کالے بھیڑیے گھسائے تھے تنظیمات, جنہوں نے تنظیمات کا نام خراب کیا, تنظیمات کو سیاسی مقصد کے لیے یوز کیا. میں نام نہیں لیتا, نام لینا مناسب نہیں ہوتا, کیونکہ کسی کو اس طرح آپ اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیں تو وہ غلط بات ہوتی ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تنظیمات نے یہ کیا کہ کالے بھیڑیے گھسائے, انہوں نے اسٹوڈنٹس کو سیاست کی طرف لے گئے, اسٹوڈنٹس کو اپنے گھر سے بھی انہوں نے جو ہے متنفر کیا, گھر والوں سے بھی, اور مختلف ایکٹیویٹیز میں, غیر اخلاقی ایکٹیویٹیز میں شامل کر کے. اور اسٹوڈنٹس کو یہ ہوتا تھا, ہمیں پتہ ہے کہ سیاسی لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے جو ہمیں سپورٹ کریں, لیکن ہماری جو تنظیم ہے مستقبل اسٹوڈنٹ موومنٹ, اس کا کام یہی ہے احیاء اسلام, حق خود ارادیت کشمیر اور طلبہ کو کے تحفظ کے لیے. تو یہ مشن ہے ہمارا, اسی کو لے کے ہم جو ہے چل رہے ہیں, اور اس کی 3 جہدیں ہیں جس پہ ہم کام کرتے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر, کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں دروس سرکل کی ایکٹیویٹیز سے, قرآن سرکل کی ایکٹیویٹیز سے, اور اس کے بعد جو ہمارا طلبہ کی شخصیت سازی کرتے ہیں, اس میں ہماری مختلف ٹریننگ ورک شاپس ہوتی ہے, جو ہم کسی طلبہ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں پیسے دیں, یا ہم کسی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, بغیر کسی پیسے کسی سے بھی نہیں مانگتے ہیں, کیونکہ بغیر کسی مفاد کے ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. اور تیسری یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کے اندر شعور کی جو ہے شعور بیداری کی مہم چلاتے ہیں, اور اس مہم کے سلسلے میں مختلف کالجز کے باہر ہمارے کیمپ لگ رہے ہیں. تو آج چکسواری میں بھی اسی سلسلے میں آنا ہوا تھا, تو آپ سے ملاقات ہوئی. جی ماشاءاللہ, آپ کی گفتگو سن کے بڑی خوشی, اور آپ ایک وقت میں صحافی بھی ہیں, اور آپ ایک مذہبی اسکالر کے طور پر بھی آپ کا جو ہے روح مجھے نظر آ رہا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے دلوں میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و محبت رسول جو اجاگر آپ کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہیں, یہ ہمارا بہت بڑا اعزاز ہے. انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا, اور یہ میں سمجھتا ہوں ہم اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کا جذبہ جو ہے قائم رہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے تنظیمی دورے پر چکسواری ہے, اور آپ نے پریس کلب چکسواری کا بورڈ دیکھ کر پریس کلب چکسواری کو تلاش کیا اور یہاں ہمارے مہمان بنے. تو میں آپ کا آخر میں محترم محمد اقبال خواجہ صاحب, سابق صدر پریس کلب چکسواری, موجودہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل, اور معظم علی چودھری نائب صدر چکسواری پریس کلب جانے سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. آپ جیسے نوجوانوں پر میں فخر ہے, جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ستاروں پر ڈالتے ہیں کمل. واقعی آپ اس صفت سے متصف ہیں, اور یہ آپ کے اندر جو صاف پائے جاتے ہیں, یہ نوجوان نسل کے لیے بہت اچھا پیغام ہے. اور آپ جیسے نوجوانوں پہ ہمیں فخر ہے, اور آپ ہی جس طرح آپ نے یہ مشن شروع کیا, اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے, اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا مشن جو ہے وہ آپ جاری رکھیں. میری